ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر کے سینے پہ لٹکے گی، وہ پیاس پیاس چلائے گا۔ اس وقت جہنمیوں کا بہتا ہوا پیپ، اللہ اکبر، جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا خون، اتنا ہی نہیں، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ زانیوں کی شرمگاہ سے جہنم کے اندر ایک بدبودار رطوبت نکلے گی۔ وہ زانیوں کی شرمگاہ کی رطوبت اگر کسی کو پلائی جائے گی تو وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ آج اگر ہم کسی سے کہیں نا کہ کسی کا پیشاب پی لے تو وہ کہے گا آپ نے مجھے گالی دی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ 31ویں رات کو شراب کے اڈوں پہ جانے والوں، یہ تم نے کون سی روایت ایجاد کی ہے؟ کیا ہمارے پاس تہواروں کی کمی ہے جو تم نے ایک نیا تہوار نکال لیا؟ اور جس میں گناہ ہو وہ تہوار ہو ہی نہیں سکتا، وہ لعنت ہے، وہ جہنم میں لے جانے کی رات ہے، وہ تمہاری قبر کی تاریکی کو بڑھانے والی رات ہے، وہ تمہیں تباہ کرنے والی رات ہے، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی والی رات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے بغیر توبہ کی مر گیا تو جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون اور زانیوں کے جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد جو ان کی شرمگاہوں سے رطوبت نکلے گی وہ رطوبت ان کو پلائی جائے گی۔ جہنمی بچھوؤں کا زہر تو اس کی گرمی سے ان کے چہرے جھڑ جھڑ کے گریں گے، وہ کہیں گے اے فرشتوں تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس وقت فرشتے کہیں گے ظالم، کیا تو نے شراب کا ایک گھونٹ دنیا میں نہیں پیا تھا؟ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہوگا تو جیسے اللہ بت پرستوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا ویسے شرابیوں پر بھی اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت یہی تو ہوتا ہے، شراب کی بوتلیں اللہ اکبر اس ہوٹلوں کے اندر پڑی رہتی ہے، لوج لوگ بک کرواتے ہیں زنا کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام میں تو زنا کی اجازت ہی نہیں ہے۔ میرا مذہب وہ مقدس مذہب ہے، ہمارا مذہب وہ مقدس مذہب ہے کہ ہمارے یہاں کسی عورت پر نظر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی چچا کی بیٹی کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی خالہ کی بیٹی کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت پر کسی کی پہلی نظر پڑ گئی فوراً وہ نیچی کر لے۔ اگر وہ ٹک ٹکی باندھ کر کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھتا رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اے میری قوم کے جوانوں، طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ قوت کہاں سے لاؤ گے؟ کس قدر تم بھولے ہو یا کس قدر تم نادان ہو، کس قدر نادانی کر رہے ہو؟ اپنی جوانی پر اترا کر کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کب تک میرے اللہ کو ناراض کرو گے؟ اے میرے نوجوان بھائی، تو کتنا بھی طاقتور ہے لیکن تیری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک معمولی سا تنکا اپنی آنکھ میں چلا جاتا ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ میرے بھائی مجھے بتا، اگر تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی تیرے قریب بیٹھ کر کے پیاس کاٹتی ہے تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات اگر تیری آنکھ میں جاتے ہیں تو تیری آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ہماری آنکھیں پیاس کے ذروں کو برداشت نہیں کر سکتی، جب ہماری آنکھیں معمولی سے کھڑے کو برداشت نہیں کر سکتی، جب ہماری آنکھیں تنکے کو برداشت نہیں کر سکتی، ارے یہ پیاس، تنکا اور کھڑا یہ تو باہر کی چیزیں ہیں، اگر اپنی پلک کا بال ٹوٹ کر اپنی آنکھ میں چلا جائے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں، ہم بے چین ہونے لگتے ہیں، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے۔ اے عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے، اے حسن کے شیدائی، اے حسن کے فدائی، مجھے بتا تو صحیح، جب تیری آنکھوں کے اندر عورتوں پہ بد نظری کرنے کی بنیاد پر، عورتوں پہ گندی نظر ڈالنے کی بنیاد پر جب
تیری آنکھوں میں اللہ کے معصوم فرشتے آگ کی سلاخیں ڈالیں گے، آگ کی سلاخیں ڈالیں گے، اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ اے مسلمان، یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں 2 دن کی ہے۔ اے میرے نوجوان، تو عیاشی کے لیے نہیں آیا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین اگر یہ جرائم کرتے ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس رسول اللہ کی پاکیزہ تعلیمات نہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بتا تو صحیح، تیرے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اپنی رات کو رنگین کرنے والے، 31st نائٹ منانے والے، کبھی قبر کی پہلی رات بھی تو یاد کر لے۔ قبر کی پہلی رات تو ضرور آنی ہے۔ نرم نرم گدے پر کسی کے حسن سے لطف اندوز ہونے والے، نرم نرم گدوں پر کسی کے حسن میں ڈوبنے والے، ایک رات وہ ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہے۔ تیری جوانی کا تیرا خمار اتار لیا جائے گا۔ اپنے کپڑوں پہ اترانے والوں، اپنی جوانی پر پھولے نہ سمانے والوں، گورے گالوں پر اترانے والوں، 31st نائٹ کو میوزک پر تھرکنے والوں، جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ دوستوں کا سرکل نہ رہے گا، یہ مال کی فراوانی نہ رہے گی، ارے تمہارے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، اور ایک غمگین کپڑا جس کی قیمت بہت معمولی ہوگی، جسے کفن کہتے ہیں، وہ تمہارے جسم پہ لپیٹ دیا جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنی تقدیر کا مت بھول۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے قیمتی کپڑے اتار کے انہیں کفن میں لپیٹ دیا گیا، جن کی عورتوں نے دودھ سے غسل کیا، جن بادشاہوں نے دودھ سے نہانے کی عادت ڈالی، جن بادشاہوں نے روزانہ چندن مل کر کے اپنے آپ کو غسل سے دوچار کیا، ان بادشاہوں کو بھی کفن لپیٹا گیا۔ آپ کو بھی لپیٹا جائے گا، مجھے بھی۔ ذرا کبھی کسی لڑکی کو بستر پر اس سے لطف اندوز ہونے سے پہلے ذرا اپنی قبر کی پہلی رات بھی تم یاد کر، وہ ضرور آئے گی، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے تیری تقدیر کا مت بھول۔ کیا لے جائے گا تو؟ انگوٹھی نہیں، دکان نہیں، مکان نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تجھے ہلاک کر دیا۔ اپنی راتوں کو رنگین بنانے سے پہلے انٹرنیٹ پر رات کے 3-3 4-4 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لے۔ نہ جہاں کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی براتی ہے، نہ جہاں ماں ہے، نہ جہاں باپ ہے۔ ماں آنسو کو پوچھے گی دوپٹے سے لیکن ساتھ نہیں آئے گی، باپ روتے ہوئے جنازہ اٹھائے گا لیکن ساتھ نہیں آئے گا۔ وہ قبر کی رات کیسی ہوگی؟ پہلی رات جہاں کا دن بھی رات ہے، قبر کی دن بھی رات ہے، قبر کا دن بھی رات ہے۔ جہاں کا دن بھی رات ہے وہاں کی رات کتنی بھیانک ہے، جہاں کی رات کتنی پرخطر ہے۔ نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مولا علی جیسے لوگ قبروں کو دیکھ کر روتے تھے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں جو مولا کائنات کے شاگرد ہیں، مولا علی کے ساتھ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا، مولا نے قبر والوں کو سلام کیا، قبروں میں سے جواب آیا۔ مولا علی نے پوچھا اے قبر والوں کیسے ہو؟ ایک قبر سے جواب آیا علی پہلے آپ بتائیں کہ تم کیسے ہو، ہماری موت کے بعد تمہارا کیا حال ہے، ہماری موت کے بعد تمہارا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، میری بیوی، میری دکان، میرا مکان، میرے بچے۔ انسان تو نے سب کو میرا میرا کہا لیکن کبھی تو نے اللہ کو میرا نہیں کہا، تو نے سب سے رشتے جوڑے، میرے اللہ سے تو نے رشتہ نہیں جوڑا، میرے رسول سے تو نے رشتہ نہیں جوڑا۔ ہاں تو نے تو میوزک سے رشتہ جوڑا، اللہ کے گھر سے رشتہ نہیں جوڑا،
तूने तो इंटरनेट से रिश्ता जोड़ा, तूने कुरान से रिश्ता नहीं जोड़ा। तूने तो दोस्त बनाए, तूने तो आवारा जानियों को, शराबियों को दोस्त बनाया, तूने अल्लाह के वलियों को दोस्त नहीं बनाया। तुझे टाइम मिलता था तो तू रात के 2-2, 3-3 बजे तक आवारा दोस्तों के साथ सेक्सी बातें करते बैठता था, लड़कियों की रुदात सुनते सुनाते बैठता था। लेकिन तुझे मखदूम माहिमी के पास बैठने का टाइम न था, तुझे बाबा अब्दुल रहमान की बारगाह में जाने का टाइम न था, तुझे गरीब नवाज के कदमों में बैठने का टाइम न था। ओ नादान, तू इन आवारा लोगों को दोस्त बनाने की बजाय वलियों के साथ दोस्ती करता, क्योंकि वलियों की दोस्ती का फायदा कुरान ने बयान किया है। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है तेरे सारे आवारा और मुजरिम दोस्त तेरे दुश्मन हो जाएंगे। अगर कयामत में अगर तूने वलियों को दोस्त बनाया होगा तो वली तेरे काम आएंगे। तूने सबसे दोस्ती की, अल्लाह वालों से नहीं की, बल्कि बढ़ करके तूने तो वलियों को मिट्टी का ढेर कहा, तूने वलियों को तौहीन की बेअदबी की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू कहां है मुसलमान? तो बड़े बड़े ताजदारों से छीन लिया गया सब कुछ, कब्रों में उनकी हड्डियां घुल गई, तुम्हारी हड्डियां भी घुल जाएगी, तुम्हारा कफन भी पुराना हो जाएगा। जिस वक्त मौलाए कायनात ने कहा कब्र वालों अपना हाल बताओ, तो कब्र से आवाज आई अली तुम बताओ हमारे मरने के बाद हमारे घर की रिपोर्ट क्या है। मौला अली ने फरमाया सुनना चाहते हो तो सुनो। मौला अली कहते हैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेवा औरतों ने दूसरों के साथ शादियां कर ली, ये तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे घर का हाल है। जिस माल के अंदर तुमने हलाल और हराम की तमीज किए बगैर तुमने खूब कमाया था, वो माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया, कोई तुम्हारा नाम तक नहीं लेता और तुम्हारे माल पे वो ऐश कर रहे हैं। जिन ऊंची ऊंची इमारतों को तुमने बनाया था उन इमारतों के अंदर तुम्हारे दुश्मन बस रहे हैं। मौला अली कहते हैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, अब तुम ही कुछ बताओ तुम पर क्या बीती। अब कब्र से गमगीन आवाज आती है। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं अली क्या बताएं, जब हम तुमसे जुदा हुए और कब्र में रखे गए तो सबसे पहले हमारा कफन फटकर पुराना हो गया, हमारे कपड़ों को थोड़ी सी मिट्टी का दाग लग जाए या चाय का दाग लग जाए हम बेचैन हो जाते हैं। मेरे अजीज एक वक्त वो भी आएगा कि तेरा पूरा कफन मिट्टी की गिजा होगा। अली ये मुर्तजा से मैयत कहती है अली हमारा कफन पुराना हो गया, हम सब पर एक वो वक्त आने वाला है जब कफन पुराना होगा। कितनी बेवफा है दुनिया। हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो 4 दुकान तलाश करके कीमती लिबास खरीदते हैं, लेकिन हमारी मौत के बाद जो कफन खरीदा जाता है बहुत मामूली कीमत का होता है। और अगर लोग कीमती कीमत का कफन दे भी दे तो उसने रहना कब तक है।